بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 6۔ ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلیٰ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر اکابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی پر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، اور کہتے جانا، حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تفسیر۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب کہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات خیام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، ہماری بخشش تو انہیں بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہیں جھوٹے بھروسوں
نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے بات کے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں، جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اس لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا ہے۔ اس میں خاندان فرعونیہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں۔ آزمائش اس امر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوٹ بن کر نکل جاتے ہو، اور آزمائش اس عمل کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے تم معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوم میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ لطف یہ کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ المن و سلویٰ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلویٰ
بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت تمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نماء سینا ہی میں تھے، لہٰذا اغلب یہ ہے کہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور ہزاروں لوگ ہلاک کر دیے۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسانہ شان سے داخل ہونا۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے اور حتیٰ کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہم نے کیا ہے۔ اب اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ جو پریشان ہیں وہ فکر نہ کریں، اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اور اس بات پہ میرا اتنا ایمان ہے، اگر زندگی میں میری آج اتنا سکون ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ حساب رکھتا ہے، خاص طور پہ ٹوٹے دلوں کا۔ وہ حساب رکھتا ہے اور اس بات کا جس پر ہم نے، میں نے یا تم نے دکھی ہو کر دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے یا میں نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا چھوڑ دیا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور میں نے یا تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدل لی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے گا۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اسی کے ایک کن میں رکھا ہے، تمہیں بس انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے تم سے۔ اسے معلوم ہے کہ تمہارا دل توڑا گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہیں دھتکارا گیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہر ایک چیز کا وہ حساب رکھتا ہے اور اس حساب میں وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور بے شک میرے رب نے کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو خود مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ہمت نہیں ہارنی، اللہ ہے نا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ویسے ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی نا جب مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف ملتی ہے یا ہم بہت زیادہ اذیت میں ہوں، ہم فوراً ہمت ہار جاتے ہیں، ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ میں ایک بات بتاؤں، میں نے نا یہ بات آزمائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ملے نا
تو مطلب آپ جس ٹائم ہرٹ ہوئے ہو، کسی کی بات آپ کو ہرٹ کری ہے یا آپ کے دماغ میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اذیت میں ہو آپ، تو اس ٹائم نا آپ ورد شروع کر لو، شکر الحمدللہ کا ورد۔ اور میں نے یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ کو نا وہ جو آپ کا غم ہوتا ہے نا وہ خوشی میں بدل جاتا ہے، اور آپ کا دل جو تکلیف میں ہوتا ہے نا اس ٹائم جب آپ یہ ذکر شروع کرتے ہو، اس کے بعد آپ کے دل میں سکون آنے لگ جاتا ہے، آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، ایسے جیسے تکلیف ملی ہی نہیں تھی۔ آپ یہ آزما کے دیکھیے گا۔ باقی اللہ آپ لوگوں کو بہت خوشیاں دے، اللہ آپ لوگوں کی ہر جائز خواہش پوری کرے، صحت آپ لوگوں کی صحت دے اللہ آپ لوگوں کو، اور اللہ آپ لوگوں کے ہر کام کو آسان کرے، اللہ آپ لوگوں کے بہترین نصیب کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔